بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ واقعہ اللہ پر سچے یقین کا واقعہ ہے۔ جب ہم سب کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر وہ عطا کرتا ہے۔ تو آج کا یہ واقعہ سچا واقعہ سعودی عرب کے شہر ریاض کا ہے، جہاں پہ ایک عورت رمضان المبارک میں شام کے وقت بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان سے کہتی کہ یوں دعا کریں، یا اللہ ہمیں ایک خوبصورت گھر عطا کر اور اس کے آگے ایک نہر ہو۔ بچے دعا کرتے، یا اللہ ہمیں ایک خوبصورت گھر عطا کر اور اس کے آگے ایک نہر ہو، اور وہ خاتون بھی دعا کرتی اور پھر وہ بچوں میں کچھ چیز تقسیم کرتی تو بچے خوشی خوشی گھر کو بھاگ جاتے۔ تو یہ سلسلہ ڈیلی چلتا۔ تو ایک دن اس عورت کے شوہر نے کہا کہ یہ جو تم اللہ سے روز دعا کرتی ہو، یہ سعودی عرب لکوں تک صحرا ہے، دور دور تک یہ نہر کہاں سے آئے گی؟ تو یہ تمہاری دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ آپ اس میں مت بولیں، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، آپ خاموش رہیں۔ دن گزرتے گئے، وہ عورت روزانہ بچوں کو اکٹھا کرتی، ان کو کہتی یوں دعا کریں، یا اللہ مجھے ایک خوبصورت گھر عطا کر اور اس کے سامنے ایک نہر ہو۔ رمضان المبارک بیت گیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ ایک دن میرے شوہر گھر واپس آئے عصر کی نماز پڑھ کے۔ تو انہوں نے مجھے خوشی خوشی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو آپ نے دعا مانگتی تھی وہ دعا پوری ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت گھر عطا کر دیا۔ عورت بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آج میں جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تو ایک آدمی نے مجھے روکا اور اس نے کہا کہ ہمارا گھر بہت بڑا ہے، اس کا نصف حصہ خالی پڑا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ جو نصف حصہ خالی پڑا ہے یہ ہم کسی کو ہدیہ کر دیں ثواب کی نیت سے۔ تو آج میں جب گھر سے نکلا تھا تو پھر میں نے دل میں یہ سوچا کہ جو عصر کی نماز کے وقت عصر کی نماز پڑھ کے سب سے پہلے مسجد سے نکلے گا، میں اپنے گھر کا نصف حصہ اس کو ہدیہ کر دوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے ایسے حصہ نصف رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، تو میں آپ کو کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر آپ کو ایسے ہی اچھا لگتا ہے تو جو کچھ آپ دینا چاہتے ہیں اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ دے دیں۔ تو پھر انہوں نے جو ان کے پاس کچھ جمع پونجی تھی اور کچھ ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کیے اور ان کو دیے، اور وہ خوبصورت گھر جو رکھ لیا۔ ان کو اللہ پہ یقین کا اور بھی یقین ہو گیا کہ صدقے دل سے جو دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کیسے پوری ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک دن سوچا کہ دعا تو یہ مانگتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا گھر عطا فرما جس کے سامنے مسجد ہو، تو ہمارے گھر کے سامنے تو مسجد نہیں ہے۔ پھر وہ ایک دن عالم دین کے پاس گئے اور انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ تو عالم دین نے ان سے کہا تو پھر آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر کے سامنے مسجد ہے۔ تو اس پر پھر وہ عالم دین مسکرائے۔ پھر انہوں نے احادیث مبارکہ سنائی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر کے قریب اگر کوئی نہر ہو اور کوئی آدمی 5 مرتبہ دن میں اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں رہ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح جب کوئی مومن، جب کوئی مسلمان 5 مرتبہ دن میں وضو کرتا ہے
تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے گھر کے سامنے مسجد ہے، تو جب آپ 5 وقت وہاں پہ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مانگی ہوئی دعا کا اور بھی یقین ہو گیا، اور انہوں نے جو دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں ایک خوبصورت گھر عطا کر اور اس کے سامنے مسجد ہو، تو وہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ تو ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے سچے دل سے دعا کرنی چاہیے اور اس کی ذات سے ضرور مانگنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔